السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلا موضوع تو ملک میں جاری بحث اور ڈیبیٹ کہ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اور محسن نقوی کا بیان کہ ملک میں جو نظام چل رہا ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ کولیپس ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے۔ کیا جنرل عاصم منیر محسن نقوی سے یہ کہلوا کر یہی کچھ کروانا چاہتے تھے، یا کوئی اور ہڈن آبجیکٹو تھا جسے وہ اچیو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا موضوع، جیو نیوز نے ایک خبر چلائی ہے کہ کوئی نواز شریف نے منع کیا ہے لوگوں کو بات کرنے سے محسن نقوی کے خلاف۔ اس خبر میں، اس کے چھپنے میں ایک خوف کا پہلو ہے، کہ ایسے کلیئرلی لگتا ہے کہ جیو نیوز ایک بدترین خوف کا شکار ہے کہ کہیں موجودہ ملٹری قیادت جو ملک کے اوپر ناجائز طریقے سے قابض ہے، ان کا اور نون لیگ کا، شریف فیملی کا جو ان ہولی الائنس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں ٹوٹ نہ جائے، کوئی قیامت سمجھتے ہیں وہ آ جائے گی اگر یہ انہولی الائنس ٹوٹ گیا تو۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ اور تیسرا اہم موضوع، چند لوگوں نے آج بات کی کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں اپنا، اور جو اصل مطالبے ہیں صوبوں کے حوالے سے اس کی بات کیے بغیر اس طرح کے شوشے چھوڑنا، کیا اس مطالبے کی کوئی بنیاد، کوئی بیسز ہے بھی صحیح، یا اصل مقصد، جو اصل مطالبہ، جو بنیادی چیز ہے اس سے توجہ ہٹانا ہے؟ ان کے اوپر آئیں گے، لیکن بات شروع ہم کرتے ہیں محسن نقوی کے بیان کے بعد جو صورتحال پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اوپر کہ جنرل عاصم منیر کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور میں بیان کروں کہ محسن نقوی کو جو اسائنمنٹ دی گئی، جو کام دیا گیا، کیا انہوں نے وہ پراپر طریقے سے کیا؟ اب بنیادی طور پہ تو ان کو کہا گیا تھا کہ یار یہ بات کہنی ہے ذرا آپ نے اوپنلی، آئی ایس پی آر آپ کو ایک پروگرام اس طرح کے ٹاؤٹس کا ایک ارینج کروا کے دے گا، تو آپ وہاں جائیں گے اور بڑے امپریسو انداز میں یہ بات کہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں امپریسو انداز میں کی جا سکتی تھی۔ لیکن محسن نقوی ظاہر ہے ایک طرف پاکستان کی سب سے بڑی جو منی میکنگ مشین ہے اس کے سربراہ ہیں، اس ادارے کے سب سے اہم امپورٹنٹ منسٹری ان کے پاس ہے، اور ایک بڑا کلیئر نظر آتا ہے، ایک آپ اس کو تبصرہ یا تجزیہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ہو سکتا ہے یہ ایک پلان ہے جنرل عاصم منیر کا، یہ کامیاب نہ بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن جس طرح سے انہیں پنجاب میں وزارت دی گئی، وہ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے، اور صرف وہی فوج کو جو زمینیں الاٹ کرنی تھیں وہی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس انٹرم سیٹ اپ کے دوران۔ اور اس کے بعد پھر ایک ادارے کے سربراہ جو سب سے زیادہ پیسے بناتا ہے اور طاقت کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اس کا سربراہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر اہم ترین منسٹری دی گئی، ان کو کوئی ٹاپ کا عہدہ دینے کی تیاری ہے۔ لیکن وہ کب ممکن ہوگا، کیسے ممکن ہوگا، یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک جو پیٹرن ہے وہ یہی شو کرتا ہے۔ نااہلی ان کی آپ انتہا دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات انہیں کہی گئی ہے کہ یہ جا کے کہہ دیں، اور وہ مطلب ہے کہ پورا اسکرپٹ بھی لکھ کے دیا گیا۔ اب اسکرپٹ کمزور بھی تھا لیکن اداکار اس سے بھی کمزور تھا۔ میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا یہ المیہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ان کو کبھی بھی کوئی اچھا اسکرپٹ رائٹر نہیں ملا، اور بچارے وہ لوگ جو کہ ظلم سہتے ہیں، شعبہ صحافت میں ہوں، سیاست میں ہوں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار اپنا اسکرپٹ رائٹر ہی کوئی اچھا لے لے۔ ہمیشہ انتہائی بودا، انتہائی گھٹیا، انتہائی فضول اسکرپٹ، اور اوپر سے اداکار بھی ان کو مسخرے ہی ملتے ہیں۔ خیر، محسن نقوی کے مسخرے پن کا بھی ایک علیحدہ ہی لیول ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا 3-4 دن پہلے جب انہوں نے تقریر کی تھی تو میں نے فوراً بعد ایک ایک ویڈیو، ایکسپلینیٹری ویڈیو کی تھی، ان کے مختلف کلپس میں نے دکھائے تھے، اور بنیادی طور پہ میں نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ صوبوں کی بات انہوں نے اہم ترین بات نہیں کی۔ صوبوں کی بات تو کلیئر پتہ لگتا ہے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی اس بنیاد کو ختم کرنا ہے جس بنیاد پہ صوبے ہوتے ہیں، اور وہ ایک 1 یونٹ کی بات کر رہے ہیں، وہی جو پرانا خواب۔ اور مین پوائنٹ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ پریزیڈنشیل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹری سسٹم کو، 1973 کے آئین کی جو روح ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے دوشگزار کی تھی، لیکن اب میں نے، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے دیکھا وہ، تو میں نے کلیئرلی اس میں آپ کو دکھایا کہ وہ خدا کا بندہ
بھلا مانس آدمی، اتنا اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے آرمی چیف نے، اور وہ تھوڑی سی ڈیلیوری وہاں پہ نہیں دے سکا. جس انداز میں بات شروع کی تو کلیئر پتہ لگ رہا ہے، کوئی بندہ بات کرتا ہے نا آ کے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ وربیٹم بول رہا ہے اور اپنے دل کی بات کر رہا ہے، اور ایک فلو میں ایک فلو آف آئیڈیاز چل رہا ہے، وہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے تو اس کے تسلسل میں کوئی بات کی یا اس نے اپنی طرف سے کوئی بات آ کے رکھی، وہ کلیئرلی لگ رہا ہے، پرچی سے دیکھ کے پڑھنا شروع کرتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اس کو کہا گیا ہے، بھیجا گیا ہے بھی جا کے یہ بول دینا ہے. اچھا وہ حالانکہ 3-4 مرتبہ اس نے پہلے پڑھا بھی ہوگا محسن نقوی نے، لیکن اس کو پھر پوائنٹ یاد نہیں آ رہے تھے، اور میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ ویڈیو میں روک روک کے وہ یاد کر رہا تھا اور پھر ایگزیکٹلی وہی والی بات بولنے کی کوشش کرتا تھا. یہ المیہ بیچاری فوج کا اور آئی ایس آئی کا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وجہ بتا کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب 47 میں ایک ملک کریٹ کیا گیا تو ساتھ میں ایک مطلب جو بھی آپ کہہ لیں ایک اڈا بھی کریٹ کیا گیا تاکہ جو سپر پاورز ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں اپنے مقاصد کے لیے اس خطے کے اندر بھی اور اوورآل بھی، اور کنٹرول کر سکیں کسی بھی ایمرجنگ پاور کو، انکلوڈنگ وہ جو ملک کریٹ کیا. اب بات یہ ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ حقائق ہیں اور یہ تاریخ میں بڑے واضح طور پہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کس طریقے سے بیوقوف بنایا جاتا ہے. یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے مذہب کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ محمد علی جناح کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کو پاکستان بنانے کا پتہ نہیں کیا کیا کہا. معذرت، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن غلیظ ترین لوگوں کی غلیظ ترین سوچ جو ہے اس کا اظہار اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ ایک اڈا جو کہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ سپر پاورز کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرے، اور وہ پھر کیے اور اس کی قیمت ہمیشہ وصول کی اور آج کے دن تک کر رہے ہیں اور ابھی بھی چند دنوں میں کریں گے. لیکن مطلب ہے قیمت ہی ملی حیثیت کے مطابق. کبھی بھی کوئی جب مشکل وقت آیا تو کوئی بھی مدد کو نہیں آیا، لیکن وہ اپنا جو رول ہے وہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں. وہ جو رول جس کے لیے تیار کیا گیا بنایا گیا وہ تو بڑا اچھا ہی ادا کرتے ہیں جو فوج آئی ایس آئی کے لوگ ہیں. کس طریقے سے فوج اور آئی ایس آئی کے پاس نظام رہا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اور ضرور کریں گے، جلدی کریں گے. کہ جو ملک بنا اس میں باقاعدہ ایک نظام چلنے دیا گیا. دوسری طرف اقتدار کو منتقل نہیں ہونے دیا گیا سپر پاور کی طرف سے. مطلب اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور جو برٹن تھی اس نے یہ انشور کیا کہ صرف اس جگہ پہ جو پاکستان کے نام سے ہم نے کاروائی ڈالی ہے یہاں پہ اقتدار منتقل نہ ہو لوگوں کو. پہلے دن سے اس بات کو انشور کیا گیا. ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ 99% لوگ جو 99% لوگ ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کا لانگسٹ سرونگ آرمی چیف کون ہے. وہ آپ بات کریں گے تو فوراً کہیں گے جی ضیاء اللہ کا 11 سال رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے اس پورے نظام کو اپنے شکنجے میں لے کے کنٹرول کیا گیا اور استعمال کیا گیا ہر حوالے سے. خیر اس معاملے کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، اپنا مذاق بنواتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے چند آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اگر اس طریقے سے کاروائیاں ڈال کے نہ حاصل ہوں تو وہ زور زبردستی بھی حاصل تو خیر کر ہی لیتے ہیں. تو بات کی طرف آتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. مقصد وہی کہ صوبوں کی بات کی جائے ایک مرتبہ پھر سے. ہسٹوریکلی پاکستان میں صوبوں کی بات ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب چند لوگوں کو بیوقوف بنانا مقصود ہو. وہ لوگ جن کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا، ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے گئے، تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ریسورسز سے ان کو محروم رکھا گیا. خصوصاً صوبہ سندھ کے چند علاقوں کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، خصوصاً پنجاب میں سرائکی وسیب کے جو پنجاب کا جنوبی حصہ ہے اس کے لوگ، خیبر پختونخوا کے بہت سے حصوں کے لوگ جن کو ہمیشہ جو ہے وہ وسائل سے دور رکھا گیا. ان کو اس طریقے سے وعدے کرنے کے باوجود اور ان کا حق ہونے کے باوجود جائز حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا ان فوجی جرنیلوں کی طرف سے جو کہ پنجاب کی چند ڈسٹرکٹ سے، اپر پنجاب کی چند ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں اور قابض رہتے ہیں اس ملک کے اوپر. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ والا معمہ تب چھوڑا گیا. لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کے معاملہ تب حل ہوں گے جب صوبہ آپ کو مل جائے گا. لوگوں نے کہا شاید صوبہ مل جائے تو کوئی چیز ہو جائے. تو جب انہوں نے بیوقوف بنانا ہوتا ہے اور کوئی نیا شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے، نیا آبجیکٹو اچیو کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ صوبوں کا شوشہ چھوڑتے ہیں. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی اس سے تو بڑا کلیئر لگ رہا تھا، اور یہ فوج کو ہمیشہ سے پرابلم ہے.
साफ ज़ाहिर है कोई इस तरह के मतलब है कि अफलातून आते हैं, वो एकदम सोचते हैं यार ये लोग क्यों बात करते हैं पंजाबी बेस पे, सिंधी बेस पे, सराइकी बेस पे, बलोच बेस पे और पख्तूनख्वा की बेस पे, कश्मीर की बेस के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान की बेस के ऊपर। तो ये मतलब है कि एक बात होनी चाहिए पाकिस्तान की। तो वो अब उनकी बेचारों की टोटल अंडरस्टैंडिंग ही इतनी होती है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तो बहुत बात की बात है और पता नहीं क्या चीज़ क्या मकसद था। जो बुनियादी तौर पे ये यूनिट्स हैं, ये जो सूबे हैं, ये जो इलाके हैं, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये तो यहाँ पे सदियों से बैठे हैं, सदियों से आज़ाद हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़े बड़े हमलावर आए चले गए, बड़ी बड़ी हुकूमतें बनी और ख़त्म हो गई। ये अपनी जगह पे मौजूद रहे और अब भी ऐसा ही होगा। इनको मिटाने वाले मिट जाते हैं और मिट गए, लेकिन ये हकीकतें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, पाकिस्तान की सूरत में एक अमरानी मायदे के तहत इकट्ठे मिलके चलने की ख्वाहिश सबकी रही है और अब भी हो सकती है, अगर उस इमरानी मायदे को, जिसको हम आइन कहते हैं, उसको तकद्दुस दिया जाए, उसके ऊपर अमल किया जाए। वरना कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। और कोई किसी वक्त ताकतवर होता भी है, जुल्म कर भी लेता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि वो फिर जुल्म का वक़्त और इक़्तिदार हमेशा एक सूरज जो है वो गरूब होता है और फिर वो तमाम हिसाब जो हैं वो चुकाए जाते हैं। अब जनरल आसिम मुनीर उस ख्वाहिश का इजहार तो जिस तरीके से भी कर रहे हैं कि ये सब आइडेंटिटियाँ ख़त्म करके एक यूनिट बने और मेरे सब कुछ कंट्रोल में आ जाए, बुनियादी तौर पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से अब ये ड्रामेबाजी आर्मी चीफ बन के पिंडी में बैठ के सारा चलाना, वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा जनाब उनको जो है वो मिल गया हुआ है एक इंट्रोडक्शन, और सदर ट्रंप जो है वो नाम लेते हैं उनका। ज़रा उनकी जो भी खिदमत उनके ज़िम्मे लगाई गई वो उन्होंने की पूरी तरह से। और वो मतलब अब अच्छा नहीं लगता ना कि वो बंदा ओहदा जो है वो ही हो, और जब भी नाम लेना हो ट्रंप ने उसको मजबूरन जो आइन में लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव उसका जिक्र करना पड़ जाए, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है। तो अब उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, उसमें उनका यही जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला एक आइन के अंदर को इस तरीके से उसका रुख जो है वो तब्दील करना या उसको मोल्ड करना, उनका यकीनी तौर पे वाज़ेह मतलब ये नज़र आता है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हमेशा की जाती हैं सूबे के हवाले से या इस तरह की चीज़, लेकिन इसके अंदर भी उनकी सोच ज़रूर रिफ्लेक्ट होती है। सूबे तो ना बनने हैं ना बनेंगे। मकसद उनका बुनियादी तौर पे, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सफदर है कि वो कराची को ज़रा सिंध से अलहदा करना चाहते हैं और गवादर वाले हिस्से को बलूचिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। बाकी सुबह शुबह वाली कहानी ऐसे ही है। मकसद सिंध की डिवीज़न और बलूचिस्तान से गवादर को अलहदा करना, ताकि फ़ौजी जर्नेल अपने कारोबारों के लिए ये जो दो पोर्ट सिटीज़ हैं इनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकें। और एक्सप्लॉइट करके करना उन्होंने क्या है वो तो अच्छा ये भी है। मेरे जैसे बेचारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि यार कर लें एक्सप्लॉइट, तो पाकिस्तान के अंदर ही चलो कोई काम करते रहे। उनका मकसद क्या होता है फौजी जर्नेलों का, ये जितने भी लोग हैं, कि वो एक्सप्लॉइट करके लूट मार करके सरमाया सारा चाइना में, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में लेके आते हैं। ये सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू इस सूरत हाल का। तो ये मैं सिर्फ आपके सामने यही वाला पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पे जो असल ऑब्जेक्टिव है वो अब ताकत में के मरकज में बराह रास्त अपनी शक्ल को दिखाना है। ये कोई खबर की बात नहीं है, ये तज्जिए की उस तरह से बात नहीं है। ये नजर आ रहा है जिस तरीके से और जिस भोंडे अंदाज में वो आगे चल रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे एक थोड़ी सी प्रोमिनेंस मिलने के बाद। अगले मुद्दों पे चलते हैं और ये जियो न्यूज़ की एक खबर है कि जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने मना कर दिया है अपनी पार्टी को कि वो मोहसिन नकवी का जवाब ना दें। अब ये खबर तो खैर एक प्रोफेशनल सहाफ़ी की तरफ से आई और एक प्रोफेशनल खबर है। इसकी ट्रुथनेस के ऊपर तो कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं, उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। बात ही हो रही है इसको जियो न्यूज़ ने प्रेजेंट किस तरह किया, इसको प्ले किस तरह किया और कितना उसको, मतलब इस खबर में ट्रुथनेस वाली बात को अगर आप ख़त्म करके आगे चलें, इस खबर में कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात से मुराद क्या है कि अगर ये डेवलपमेंट ना भी होती तो कोई भी बंदा बैठ के ये बात कर सकता था कि नवाज शरीफ रोकेंगे, क्योंकि वो मुसलसल रोक रहे हैं। इससे पहले 50 खबरें छप चुकी हैं इस हवाले से। नवाज शरीफ इस हवाले से मुकम्मल सरेंडर कर चुके हैं। वो खुद अपने तौर पर नवाज शरीफ एक खौफ का शिकार हैं कि अगर ये वाला अब इत्तेहाद और यकजोड़ गठजोड़ ना रहा तो मैं मारा जाऊंगा, अब हम मारे जाएंगे।
اب لوگ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ بات سمجھ آ چکی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو. اب لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ نواز شریف جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, مکمل طور پہ سمجھتے ہیں کیا ہوگا, کانسیکوینسز کیا ہوں گے, مکمل طور پہ جانتے ہیں نواز شریف. اور یہ بات وہ پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. اس طرح کی اگر آپ غور سے ڈھونڈیں گے, آپ کو کم از کم, اگر زیادہ نہیں تو 3 خبریں مل جائیں گی کہ انہوں نے مختلف موقع پہ روک کے آپ بات نہ کریں. جو بات بھی کرنے دے جا رہے ہیں, جو فوج کے حوالے سے, فوج کے لیے کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ وفدا ہوں, چاہے وہ باقی جو مطلب ایرے گہرے پھر رہے ہیں, یا محسن نقوی تو سب سے اہم ہے حاضر ہے ان لوگوں میں جو فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کو ٹیک آن نہ کیا جائے. یہ مسلسل کہہ رہے ہیں. اب اس کی اہمیت, اب جیو نیوز نے اس کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں جیو کی اپنی انسیکیورٹی نظر آتی ہے, اپنا خوف نظر آتا ہے کہ اگر یہ گٹھ جوڑ, یہ انہولی الائنس جو فوج اور نون لیگ کے درمیان ہے, اگر یہ ٹوٹتا ہے تو مسائل ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے. اب وہ اس خوف کی وجہ سے بہت ہی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے, جو کہ شرمناک صورتحال ہے. ہر چیز کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ جیو گروپ سے ایسوسیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیز لے کر آتے ہیں, اس طرح کی تحریریں لکھتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ فوج کے غلط سے غلط اقدام کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج کوئی بتا رہا تھا کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہے الجزیرہ کی, وہ غلط رپورٹ ہے. حالانکہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, ان کے کوئی سورسز نہیں ہیں ان ایریاز کے اندر, ان علاقوں کے اندر جہاں پہ یہ ووٹنگ ہو رہی ہے. جن لوگوں کا ایک فیلڈ رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے, یا وہ براہ راست انفارمیشن عوام تک رسائی کی ایک استطاعت رکھتے ہیں اور پہنچ رکھتے ہیں, یا ان لوگوں سے رابطے میں ہیں, آپ ان سے صورتحال پوچھ سکتے ہیں. بالکل لوگوں کو موٹیویٹ کر کے 10-12% لوگوں کو بالکل نکالا گیا. لیکن اب یہ کہنا کہ مطلب لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, یا لوگ ایک سائڈ پہ, بڑی غلط بات ہے, بڑی جھوٹی بات ہے, بڑی بے بنیاد بات ہے. اور الجزیرہ نے کوئی ہوا میں نہیں چلائی, انہوں نے وہاں پہ فیلڈ رپورٹنگ کر کے ایک بات کی ہے. اچھا, صرف یہ نہیں کہا گیا رپورٹ غلط ہے, یہ بھی کہا گیا کہ ان کو موقع کیوں دیا گیا وہاں جانے کا. تو اب اس لیول تک جا کے جیو کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے فوج کو, روزمرہ کی بنیاد کے اوپر ان کے مظالم کو. کتنی گندی گندی اور غلیظ غلیظ خبریں چھپیں, جس طرح ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے کردار کے حوالے سے باقاعدہ اسکینڈلائز کر کے سیکس اسکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی, اور یہ سارا کچھ. اب یہ انسیکیورٹی ہے کیا؟ میں اس میں صرف جیو کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. بنیادی طور پہ ان کو صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا خوف ہے, جو سچی بات ہے. وہ خوف کتنا درست ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی پی ٹی آئی کے ویسے بھی پاور میں آنے کے کوئی امکانات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس پلیسڈ خوف ہے. اور سچی بات یہ ہے, اگر آپ حقیقت کی بات کریں, میں ہمیشہ دونوں طرف کی بات کرتا ہوں, اور ہر بندے کو اپنے خلاف کی ہوئی بات بری لگتی ہے, اور اپنے حق میں کی ہوئی بات بڑی اچھی لگتی ہے, اپنے دشمن کے خلاف کی ہوئی بات بھی بڑی اچھی لگتی ہے. تو اب حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جیو اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا, اور پی ٹی آئی پوری جماعت اور ان کی پوری ٹرول بریگیڈ کا جو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے, میں اس کے کچھ گوشوں سے آگاہ ہوں. میں بعض اوقات دوستوں سے بات بھی کرتا ہوتا ہوں, اور صاف ظاہر ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی غلط ہے, اور پی ٹی آئی نے زیادتی کی ہے. اور یہ زیادتی کا سفر کا آغاز جو ہے بنیادی طور پہ, چونکہ جب پی ٹی آئی ایکٹیو ہو رہی تھی, ایکٹیو پولیٹکس کے اندر, تو پوری ایک ٹرول آرمی جو اس وقت کا آئی ایس پی آر کا سیٹ اپ تھا, انہوں نے فراہم کی پاکستان تحریک انصاف کو, ان کی ٹریننگ کی, تربیت کی, ان کو ٹرول کرنا, گالیاں نکالنا, لوگوں کو مسلسل ٹارگٹ کرنا, لوگوں کی فیملیز کی انفارمیشن دے کے لوگوں کی فیملیز پہ حملہ کرانا, ہراساں کرنا, یہ سب کچھ ہوا اس وقت. اب اس میں یہ فرحان ورک وغیرہ اس طرح کے لوگ جو کریکٹر تھے وہ لیڈ کرتے تھے اس طرح کی کیمپینز کو. اب اس صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا, جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد, الیکشن کی رات جب ابھی رزلٹس آنے کا سلسلہ جاری تھا, تو 11:00 کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا. اب یہ پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی تھی, اس کے سربراہ کی طرف سے تھی, الیکشن کی رات تھی, تو اس کو کٹ کیا پاکستان کے تمام نیوز چینلز نے. اب جیو پہلا بھی نہیں تھا جس نے سب سے پہلے کٹ کیا ہو. میں چونکہ آگاہ ہوں کچھ ڈیولپمنٹ سے, میرے پاس تو سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس ایک پڑا ہوا ہے اس بات کا کہ کب کب کیا کیا ہوا. تو وہ چیز جو ہے وہ ایک غلط الزام تھا. اب یہ الزام بھی تھا, اور ایک طرف وہ جو ٹرول بریگیڈ آئی ایس پی آر فراہم کر رہا تھا,
اور جو سارے ڈیٹا سینٹرز کے اندر کراچی میں، لاہور میں لوگوں کو، بچوں کو بھرتی کر کر کے بٹھا کے اٹیک کیا جاتا تھا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے اوپر اور میڈیا ہاؤسز کے اوپر، کریٹیکل میڈیا ہاؤس کے اوپر، اس میں صاحب ذرا ساری فورس بریگیڈ، وہ والے لوگ جو فوج تیار کر رہی تھی، وہ چونکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھی تو وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگاتے تھے، پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتے تھے اور اٹیک بھی کرتے تھے میڈیا کے اوپر. مین اٹیک جیو کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتا تھا. اب جب عمران خان آئے تو انہوں نے بھی آ کے اس کو الزام لگایا کہ جی یہ جیو نے جو ہے نا وہ نواز شریف کی تقریر چلائی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط تھی، اور صاف ظاہر ہے کہ عمران خان، یہ اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی، چونکہ وہ تنگ تھی ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ سے مسلسل جیو کے صحافیوں کی وجہ سے، تو وہ اس چیز کے خلاف تھے اور وہ فکس کرنا چاہتے تھے. اور یہ فکس کرنے کی بات صاف ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت کے لوگ تھے، مطلب میں اس چیز کا بھی شاہد بھی ہوں اور میرے پاس شواہد بھی ہیں. مجھے کہا گیا مطلب ہے کہ نام لے کے ٹاپ کے لوگوں کا کہ یہ ہم فکس کر دیں گے ان لوگوں کو. اور صاف ظاہر ہے کہ ان کا جو فیس تھا وہ پی ٹی آئی تھی. پی ٹی آئی کے ذریعے، پی ٹی آئی کے سربراہ کے ذریعے وہ یہ آبجیکٹو حاصل کرنا چاہ رہے تھے. سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بہت سے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ناگوار گزرتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان نے یہ بات کہی جو کہ جھوٹ پہ مبنی تھی. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا کہ جیو نے سب سے پہلے دکھا دی نواز شریف کی تقریر، وکٹری اسپیچ. نہیں، جیو نے باقیوں کے ساتھ ہی دکھائی، اور کٹ بھی دوسرے لوگوں نے پہلے کیا. اس کا سب ایویڈنس موجود تھا. اب یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، اٹیک کا، جو کہ مسلسل صاف ظاہر ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے. اور الٹیمیٹلی جیو کے دفتر کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے 2014، ہمارے گھروں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. وہ سب کچھ ایک ہسٹری ہے. اچھا، آپ اس سے آگے چلے جائیں تو اس پورے پیریڈ میں ایک اور چیز کا میں تفصیلات صاحب ذرا شیئر نہیں کر سکتا پروفیشنلی، لیکن میں گواہ ہوں اور میرے پاس سارا ایویڈنس موجود ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہو گئی، چلے عمران خان نے کوئی بات غلط کہہ دی تو ان کو بتایا نہیں گیا. نہیں، جیو کے لوگوں نے باقاعدہ عمران خان سے ٹائم لے کے ایک بار نہیں، متعدد بار عمران خان کو مل کے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں سارے ثبوت دکھائے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہوا ہے، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ باتیں جیو والوں نے کی ہیں، یہ فیکٹ ہے، مطلب یہ ماضی ہے. اور صفدر، لیکن صفدر فوج کی طرف سے جو تھا وہ پھر خان صاحب نے وہ کبھی نہیں چھوڑا. وہ بھی صفدر ضد کے پکے تھے اپنی طور پہ، اور وہ اس مسلسل اس چیز پہ اٹیک کے اوپر مضر رہے، اس کے باوجود کہ ان کو تمام ثبوت، تمام شواہد دکھا دیے گئے. میں یہاں تک سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ باقاعدہ معافیاں تک مانگی گئی کہ ہم نے کیا نہیں ہے، پھر بھی ہم معافی مانگتے ہیں، لیٹ اٹ گو. اور یہ تب کی بات ہے جب عمران خان ابھی وزیر اعظم بھی نہیں بنے. جب وزیر اعظم بھی صرف اس لیے کہ ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں تو میڈیا ہاؤس کی ایک مخالفت جو ہے وہ بہتر نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی. اب سب ظاہر ہے کہ جب آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں کسی میڈیا ہاؤس کو، وہ میڈیا ہاؤس پاور ہاؤس تو نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی آرمی تو نہیں ہوتی کہ انہوں نے آ کے لڑنا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں. وہ سارا جو ایک ان کا ایک جیو کو ٹارگٹ کرنے کا یا میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کا یا صحافیوں کو، ہم جیسے غریبوں کو ٹارگٹ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ جاری رہتا ہے. بلکہ اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، مقدمے بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور جیو کی طرف سے پھر بھی وہ نہ صرف صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں، بلکہ جیو تو مطلب ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر ہی وہ مطلب ان کے حق میں بھی خبریں چھاپتے ہیں اور بڑی بڑی خبریں چھاپتے ہیں. کوئی تنقید کرتا ہے. یہ یاد ہے کہ جب میں نے کوئی آ کے امریکہ میں رپورٹنگ شروع کی جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ یا ان کے لوگوں کے خلاف تھی، تو جیو کے فرنٹ پیج پہ میرے جیسے عام بندے کے خلاف جو ہے وہ ہیڈ لائن چھپتی تھی ان کے انفارمیشن کے لوگوں کی. اور ایک بار نہیں، کئی بار چھپی. بعض لوگوں نے تو خیر نام شام لکھ کے کالم شالم بھی لکھے، تحریریں بھی لکھی. خیر، اب بات کیا ہے کہ پوری طرح کوشش کی جیو نے کہ وہ کنونس کر سکے کہ یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاف ظاہر ہے پولیٹیکل وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے کہ ہم نے نشانہ بنانا ہے. اب وہ بات صاف ظاہر ہے کہ دشمنی پہ آ گئی، اور دشمنی صاف ظاہر ہے کہ غلط چیز ہے. پروفیشنلزم میں دشمنی نہیں ہوتی، لیکن اس کو اس حد تک لے جایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی کا بھی، عمران خان کا بھی اس میں مکمل طور پہ ایک قصور ہے. اب جو صورتحال ہے، مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ دلچسپی کی بات بھی نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے ایک تکلیف کا امر ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں جتنا مرضی تنقید کر لوں، میں سمجھتا ہوں کہ جیو پاکستان کا بہترین میڈیا کا ادارہ تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے حالات میں مطلب ہے کہ جو لوگ وابستہ ہیں، اگرچہ وہ کام نہیں کر پا رہے، وہ اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، کام وہ نہیں کر پا رہے. ڈان تھوڑی بہت ریزسٹنس دکھا رہا ہے. مجھے بطور ایک صحافی کے
تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ کولیپس کر رہا ہے میڈیا کا، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک دشمنی میں اس لیول تک چلے گئے، اور اب صاف ظاہر ہے ان کو خوف ہے۔ یہ سارے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی پچھلے 8-10 سال میں، جو کہ ملٹری لیڈ تھیں، جن کی وجہ سے ان نیچرل ریزلٹس کو مینوفیکچر کیا گیا، ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، یہ بہت غلط ہوا پاکستان کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ یہ اس طرح کے ایکسٹریم رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن اس کا حل جو ہے وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیز تھی کہ فوج کے رول کو تسلیم نہ کیا جائے، ان کا جو آئین میں ڈیفائنڈ دفاع کا رول ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاں بعض لوگ موجود ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، دیکھیں سیاستدان تو پرفارم نہیں کرتے تو ان کا بھی نہیں۔ جب تک ہم اس بات پہ، اس بنیاد کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے کہ سب برائیوں کی بنیاد کنویں کے اندر کتا ہے، اور جب تک کتا نہیں نکلے گا، پانی صاف نہیں ہوگا، ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارے سارے معاملات کے اندر کہ یہ میں نے ابھی جو کہانی آپ کو سنائی، بہت سارے لوگوں کو اس کے آدھے اسپیکٹ پسند آئیں گے، بہت سو کو آدھے نہیں آئیں گے، کچھ لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری بنیاد فوج کی زبردستی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کر کے تبدیلیاں لانے کی کوشش تھی۔ آج کے دن اس کا حل کسی ایک پارٹی کو نشانہ بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان موجودہ صورتحال میں چاہے انہوں نے جو بھی کیا اپنے دور اقتدار میں، وہ وکٹم ہیں۔ جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنے ہیں بالکل جھوٹے، بے بنیاد ہیں، کسی ایک کیس کی ذرا سی بنیاد بھی نہیں ہے، صرف وکٹمائز کیا جا رہا ہے، غلط وکٹمائز۔ آج کے دن بھی وہ شخص غلط جیل میں ہے، لیکن ایک ماضی ہے، اور آج کے دن آگے بڑھنے کا طریقہ، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے میڈیا ہاؤسز ہوں، وہ اسی چیز کے اوپر اکٹھا ہونا ہے کہ فوج کے رول کو تسلیم نہ کیا جائے۔ کیا اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغاوت کر دیں، ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیں، ان کے خلاف خبریں؟ نہیں، غائب ہو جائیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ قیمت کم ہو رہی ہے، یہ زیادہ ہو رہی ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ آپ ان کی کہی ہوئی ان کے خلاف بھی نہ چھاپیں۔ آپ کوئی بھی آپ کو آ کے اتنا زیادہ نہیں کرے گا، کوئی گلا مروڑ نہیں دے گا۔ یہ بعض لوگوں میں جیو سے وابستہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پلیز کر دیا جائے فوج کو۔ وہ جو پلیز کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز ہی پھر ختم کر دیتی ہے۔ خیر، یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا۔ ہزارہ صوبے کے حوالے سے آج مطلب کچھ لوگوں نے بات کی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مقصد کسی پرسن پہ اٹیک کرنا نہیں ہے، لیکن اس ذہنیت پہ، سوچ پہ کرنا ہے۔ غلط بات ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے جو مضحکہ خیز ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایک پختون پاپولیشن، ایک پری ڈومیننٹ، مور دین 80% جو ہے وہ ان کا صوبہ ہے۔ جو ہزارہ صوبے کی بات کرنے والے ہند کو اسپیکنگ لوگ ہیں، 9% بھی نہیں ہیں ٹوٹل پروونس کے اندر۔ اس طریقے سے صوبے کی ڈیمانڈ کرنا، یا اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب لسانی بنیادوں پہ صوبے بنے تو ایک بڑی زبان بولنے والے جو سرائکی اسپیکنگ لوگ ہیں، ان کا صوبہ ان کو آج تک دیا ہی نہیں گیا، بلکہ اگر ان کا کوئی فیڈریٹنگ یونٹ علیحدہ تھا تو اس کو ضم کر دیا گیا پنجاب کے اندر، اور جب کوئی احتجاج کی بات ہوئی تو اس کو طاقت کے ذریعے کچلا گیا۔ اگر آپ کوئی بات کر بھی رہے ہیں کسی بھی صوبے سے بیٹھ کے اپنے لیے صوبہ بنانے کی، تو آپ پہلے اس بنیادی حق کو تو تسلیم کریں۔ ان کی تو جب سینسز ہوتی ہے تو ایسی 5-6 ڈسٹرکٹس ہیں جن میں لوگوں کے نام کے آگے یا ان کی مادری زبان کے آگے پنجابی خود سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پنجابی نہیں ہوتے، تو ان کے فگرز ہی ان کے غلط دکھائے جاتے ہیں۔ میکسیمم 55 سے 60% پنجابی پاپولیشن ہوگی پنجاب کے اندر، اور وہ جو سرائکی ہیں ان کو بہت کم دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ اور حق بنتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر، جس بنیاد پہ باقی صوبے ہیں، وہ صوبہ بن جائے۔ جب وہ بن جائے گا صوبہ، اس کے بعد اگر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے ہیں ان صوبوں کے اندر تو بالکل بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، ان کے منتخب نمائندے کسی منتخب پارلیمنٹ کے اندر جو حقیقی الیکشن کے بعد وجود میں آئے گی، وہاں پہ یہ بات ہوگی۔ لیکن اس طرح سے کہنا اٹھ کے کہ ہم بیٹھ کے ہم صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے اس پوری ڈیبیٹ کے اندر۔ اور جب آپ جو اصل مطالبہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ آئین کے اندر پنجاب کی اپنی اسمبلی یہ قرارداد منظور کر چکی ہوئی ہے کہ ایک سرائکی صوبے کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ سرائکی علاقوں کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پہ کمپرومائزڈ ہے، وہ اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ
ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کشمیر کے اندر وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کا آج بھی دعویٰ کرتے ہیں ظلم سہنے کے باوجود، وہ لوگ تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی کی تقسیم سے نکل کر اپنے بنیادی حقوق کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو سرائکی علاقوں کے اندر بھی لوگ اپنے اپنی ایفیلیشن برقرار رکھتے ہوئے کہ جو پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی میں رہے، بہت زیادہ ووٹ بینک ان علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں. جو نون لیگ کے ہیں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہیں، لیکن اپنی ایک بنیادی مطالبے اپنے حق کے لیے تو اکٹھے ہو جائیں. کیونکہ لیڈرشپ کبھی نہیں ہوگی، لیڈرشپ کمپرومائز ہے، جتنی بھی لیڈرشپ ہے سرائکی علاقوں کے اندر وہ مکمل طور پہ کمپرومائز ہے. لیکن وہ ایک بنیادی مطالبہ ہے، جب تک آپ وہ پورا نہیں کرتے تو آپ صوبوں کی بات ہی نہیں کر سکتے. جب آپ نے ایک بنیادی صوبہ، بنیادی حق نہیں دیا، باقاعدہ ایک اسٹیٹ ہے جو اس بنیاد پہ، اس شرط پہ شامل ہوئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے گی، اس کو بھی ساتھ میں. خیر، یہ آج کا پروگرام تھا، کل پھر ملاقات ہوگی.